الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ آگے فرمایا یحببکم اللہ، یہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس نے اللہ اور نبی رسول کی تصدیق کی ہے۔ یہ تصدیق دل سے کی جاتی ہے اور اقرار یہ عمل ہے۔ عمل کافر بھی کرتا ہے، مشرک منافق بھی کرتا ہے اور مسلمان مومن بھی کرتا ہے۔ عمل آخری زندگی کا آخری لمحہ اس کا ثبوت ہے۔ جب کوئی آخری لمحے تک زندہ ہے تو یہ اس کا آخری لمحے کا سانس لینا یہ بھی عمل ہے۔ یہ ایک ظاہری صورت ہے جو نفس کو دی گئی ہے۔ حقیقت نفس کی اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنا بڑا اللہ پروردگار اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے، اس کو مبارک کرتا ہے، اس کو مطمئنہ کرتا ہے، اسے ایمان کی دولت میں اپنی رحمت میں علم الہی اپنا بندہ دیتا ہے۔ بات بہت بڑی ہے۔ بات بڑی شروع کیسے ہوتی ہے یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بات تو بہت بڑی ہے، اس کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے۔ یہ عطا ہی عطا محبوب رب العالمین اور رحمت العالمین ہے، فیض بڑا ہے، بات بڑی ہے۔ شروع کیسے ہوتی ہے؟ فاتبعونی سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے بندے کا حکم ماننے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حکم وحی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی میں حکم بھیجتا ہے، اور بھیجتا کس کی طرف ہے؟ جسے اللہ پروردگار مخاطب فرماتا ہے۔ مخاطب کسے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہمارا رب اللہ پروردگار ہے، پیدا ہمیں جس نے کیا وہ ہمارا رب ہے، جو پیدا کرتا ہے۔ کہتا ہے اگر کوئی رب بننا چاہتا ہے ایک تنکھا پیدا کر کے دکھائے۔ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، یہ زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، پھر بولتی چلی جاتی ہے۔ یہ بولنا اللہ نے سکھایا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے دیا مالک نے، اللہ پاک نے، اور باتیں یہ بناتا ہے۔ گلاں کھینچ کے بھی کدی اولاد ہوندی ہے۔ اگر کوئی تنکھا نہیں پیدا کر سکتا تو پیدا ہوا ہے نا، پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا جو ہے نا خالق و مالک اللہ ہے، جو ہمیں جو بتاتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتا فلانے نے ایسے کہا ہے، فلانے نے جو کہا ہے وہ کون ہے؟ اگر تو انسان یا جن ہے تو اس کا خیال ہے، اگر اس کا خیال ہے تو وہ جن اور انسان ہے، تیرا خیال ہے تو بھی جن یا انسان ہے۔ یہ تو آسان ہی بہت ہے اسے جھوٹا کہنا، کیونکہ پوری دنیا میں جو مخلوق جن اور انسان ایک دوسرے کو جھوٹا ہی کہتی ہے۔
جھوٹا کہنا اللہ کو اتنا مشکل ہے، کوئی کہہ کے بھی نہیں کہہ سکتا جھوٹا. کیوں؟ اس لیے جو اللہ کہتا وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں. کمال تو یہ ہے نا، جو اللہ نے کہا تو اس کے خلاف کہہ کے دکھا. یہ تو اللہ پروردگار کے حکم کی بات ہے. علم کی تو بات اتنی بڑی اونچی ہے، اتنا بڑا سچ ہے، اس پاگل کو کیا پتا. اگر اللہ اسے اپنے علم میں اس کا منہ بند کر دے تو وہ بول ہی نہیں سکتا، اس کی جان قبض کر لے وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا. علم کی تو بات ہی بہت بڑی ہے. یہ لمبا موضوع ہے، ہم بات شروع کرنے لگے ہیں. بات کون سی ہے؟ جو بہت بڑی بات ہے. فتاویونی شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان اور جن کو نفس بخشا ہے. یہ نفس جو ہے اس کا نام ہے، جو بھی کسی کو نام ملا ہے وہ اس کا نام ہے. اللہ کی مخلوق جو بھی ہے اس کا نام ہے. گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھل ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری مخلوق جو ہیں، اس میں جن اور انسان کو اللہ نے بڑی شرف اور عزت بخشی ہے. اس کا بھی نام ہے. یہ جو بھی نام والا ہے اس کو اللہ نے ایک نفس بخشا ہے. نفس میں حالت ہے، نفس میں کیفیت ہے، اور نفس کی صورت ہے. یہ چیز جو ہے اس میں یہ تین چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. صورت بھی اللہ نے بڑی پیاری بنائی ہے، اس کی کیفیت بھی بڑی اس کو مزہ دیتی ہے. کہتے ہیں جس نے غریبی دیکھی نہیں نا اس کو کیا میری کا مزہ آتا ہے. کسی نے بیماری نہیں دیکھی اس کو صحت کا کیا مزہ آتا ہے. یہ کیفیات جو اللہ پروردگار نے بندے کو گاہے بگاہے بخشی ہیں نا، وہ اسی سے زندگی کا مزہ، سرور، غمی سارا کچھ ہے. اور یہ بخشنے سے پہلے اللہ کسی کو کیفیت نہیں دیتا، اسے ایک حالت دیتا ہے. اس حالت سے کیفیت ہے. بس جو اپنی حالت بدل دیتا ہے اللہ نبی رسول کے مطابق اسے بنا دیتا ہے. جب پھر اللہ اس کی حالت بدلتا ہے تو نفس کو اللہ قلب کر دیتا ہے، دل کر دیتا ہے. اور قلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتا ہے روح. یہ ہوتا کیسے ہے؟ بس جو اس کے پیچھے لگا ہے اس نے فتح بیونی کی ہے. وہ ہو گیا ہے جو اللہ نبی رسول چاہتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے نہیں لگا وہ تو کھوتا ہے. اسے کیا پتا. بلکہ اللہ نے اسے کھوتا نہیں بنایا، انسان بنایا ہے. لیکن وہ انسان بن کے انسان نہیں بنا، اپنی انسانیت کو اپنے ہاتھ سے کھوتا چلا گیا. یہ کھوتا نہیں چلا گیا، ہے ہی کھوتا. اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پتہ اس لیے نہیں ہے کہ جنہیں پتہ ہے ان کے ساتھ یہ بیٹھتا نہیں، یہ اٹھتا نہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا. اسے جو پتہ ہے وہ اتنا ہی پتہ ہے جس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پیاس نہیں بجھتی. کھا کھا کے 900 سال کی زندگی ہو گئی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرا کیونکہ ندیدہ پن نہیں اس کا گیا، اس کا لالچ نہیں جاتا. کھاتے پر کھاتا چلا جاتا ہے، کہنا ٹھڈ بھر گیا، اندر ندیدہ پن نہیں بھریا. کم ظرفی ہے. کیوں؟ لالچ اور ندیدہ پن کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. پانی پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے، پیٹ تو اس سے بھرتا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا پیٹ لالچ سے بھرنے کی کوشش میں لگا ہوا، ندیدہ پن اس میں آیا ہوا، ندیدے پن سے وہ کھا رہا ہے، ندیدہ پن بھرنا چاہتا ہے. بھلا کبھی کسی کا ندیدہ پن بھی بھرا ہے؟ کسی کا لالچ بھی کیا ہے؟ یہاں تک کہ مر کے مٹی میں پہنچ جاتا ہے اور مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے. کیا آیا، کیا کمایا، کیا کھایا، ہیں؟ کھوتے کا کھوتا رہ گیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نفس پر مہربانی کی نظر فرماتا ہے، اسے قلب کر دیتا ہے، دل کر دیتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل پر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے کہ قرآن مجید اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے علی قلبی کا آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے. اور جب دل کو اللہ پروردگار علم کی عطا میں چن لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
یہ یحببکم اللہ میں نبی رسول کی اتباع میں اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب کر لیتا ہوں اس میں اپنی محبت پھونک دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کا ولی ہے جو نفس کی اصلاح کرتا ہے، اپنی حالت بدلتا ہے، اور جب اللہ کا ولی اپنی حالت بدلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی حالت بدلتا ہے تو جب دنیا سے واپس بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے، الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج لوٹا اپنے پروردگار کی طرف کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تو اپنے اللہ سے راضی ہے۔ یہ عطا کیوں ہوئی کہ قلب المومن بیت اللہ، کہ اللہ پروردگار نے اسے نفس مطمئنہ بخشا ہے، اور یہ مطمئنہ رکھنے والا ہے کہ جسے اللہ پروردگار نے جب دنیا سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کر جا رہا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ اپنے ساتھ قلب سلیم لے کر جا رہا ہے کہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ آج کوئی چیز نفع دینے والی نہیں، آج اگر کسی کو کوئی نفع ہے تو بقلب سلیم، یہ قلب جو سلیم لے کر آیا یہی نفع والا ہے۔ جب واپس جاتا ہے تو اللہ پروردگار بتاتا ہے یہ میرا مومن بندہ جو آ رہا ہے میری طرف یہ نفس مطمئنہ رکھتا ہے، کہ جب گیا تھا تو نفس لے کر گیا تھا، جب واپس آیا تو نفس مطمئنہ لے کر آیا ہے، مجھ سے یہ راضی ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے راضی ہوں اور جو مجھ سے راضی ہوتا ہے میں اس سے راضی ہوتا ہوں، یہ قلب سلیم ہے۔ اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتا دیجئے جو آپ سے نفس مطمئنہ لیتا ہے، جو آپ سے قلب سلیم لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب وہ ہے جو میری محبت رکھتا ہے، میں پروردگار اس کے باطن میں جب اپنی محبت پھونک دیتا ہوں تو اس کا قلب جو ہے پھر اسے میں روح کہتا ہوں۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ کسے عطا ہوئی ہیں؟ جس کا ندیدہ پن گیا ہے، جس کا لالچ گیا ہے۔ جب تک کسی کا لالچ نہیں جاتا وہ حرام سے بچ نہیں سکتا، اس کے عمل کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ عمل کی تعلیم جو ہے اس سے وجود اور وجود میں جو اعضاء ہیں، ظاہر اور باطن ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نہ پانی کی کثرت اس کی پیاس بجھاتی ہے اور نہ پانی کا کم اس کی پیاس بجھاتا ہے، اسے اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی اس کی پیاس بجھاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اور اللہ پروردگار ہی اس کی بھوک مٹاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جدھر جا کے وہ دوسروں کو کھلاتا اور پلاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ خود کھاتا اور پیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ حکم پورا کرنے والا ہے جو حکم کے اندر حرام کو نہیں ملاتا۔ یہ حرام کیا ہے کہ حکم اللہ کا ہو کہ کھاؤ اور پیو، ندیدہ پن میرا ہو، لالچ میرا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرا کھانا پینا جو اللہ کے حکم میں ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے خراب کر دیا ہے۔ کہ فرمایا بیما کا سبت ایدیہم، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے یہ آج عذاب کے اندر پڑ رہے ہیں۔ نفس کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوئی فتح بیونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اپنے عمل کی تعلیم نہیں کرتا۔ پہلے عمل کی تعلیم ہے، اس کے بعد سنت کی تعلیم ہے۔ عمل کی تعلیم لینے والا ہے اللہ کے بندے کی صحبت میں آنے والا ہے جو سنت کی تعلیم کے قابل ہوتا ہے، جس کے باطن سے حرام نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے، غصہ نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، ندیدہ پن نکل جاتا ہے، کم ظرفی نکل جاتی ہے، لالچ نکل جاتا ہے۔ اور جب تک اندر کی حالت کیفیت نہیں بدل جاتی، اس کی صورت باہر کی انسان کی ہوتی ہے لیکن وہ انسان
انسانیت سے دور ہونے کی وجہ سے انسان سے بدتر ہوتا ہے. کیوں؟ اندر کی حالت نہیں بدلی، حالت کی وجہ سے اس کی کیفیت نہیں بدلی. یہ حالت کیفیت جب تک نہ بدل جائے، صورت میں ہلچل ہے، سیرت کی کیا بات کروں، محفل میں ہر پل ہے، محبوب کی کیا بات کروں. وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور اگر کسی کی حالت کیفیت نہ بدلے، حالت نہ بدلنے کی وجہ سے کیفیت اس کے باطن سے نہ جائے گندی حالت کی، اس کی صورت انسانوں سے بدتر ہے. کیوں؟ انسانیت اس سے رفع دفع ہو چکی ہے. انسانیت باطن میں ہے، اخلاق باطن میں ہے، تصدیق باطن میں ہے. جو نفس کی اصلاح نہیں کرتا اسے کب تصدیق ملتی ہے؟ تصدیق کی حقیقت تو اسے ملی ہے جسے علم الہی عطا ہو جاتا ہے. ابھی وہ علم الہی کی عطا کے قابل اس لیے نہیں ہوا کہ اگر جسم ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، جس جگہ پر عبادت کرنے لگا وہ جگہ اگر ناپاک ہے تو نماز تو نہیں ہوتی، عبادت تو نہیں ہوتی. ابھی تو وہ عبادت کے قابل نہیں، اور جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کے مشاہدے کے قابل یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تیرا اور میرا تو ثبوت موجود ہے کہ میرے ماں باپ اور آپ کے ماں باپ موجود ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، تو آپ کو بھی پتہ ہو گیا، مجھے بھی پتہ ہو گیا کہ میرے ماں باپ اور آپ کے ماں باپ موجود ہیں. ماں باپ کا حوالہ مانگنے کی ضرورت تو رہی نہیں. اب اگر کوئی ماں باپ کا حوالہ مانگتا ہے بڑا پاگل ہے. وہ مجھے گالی دیتا ہے، میں اسے گالی دیتا ہوں. ماں باپ کا اب حوالہ کوئی مانگتا ہو تو کتنا بے شرم بے حیا ہے، گالیاں دیتا ہے ایک دوسرے کو. اب اگر کوئی ماں باپ کے عمل کا حوالہ مانگتا ہے تو جب ماں باپ کا حوالہ نہیں مانگا جا سکتا تو ماں باپ کے عمل کا حوالہ کیا مانگا جا سکتا ہے؟ پوچھئے، بتائیے ہمیں کیا مانگا جا سکتا ہے؟ کیا ماں باپ کھاتے پیتے نہیں؟ کیا ماں باپ سوتے جاگتے نہیں؟ کیا ماں باپ آپس میں ملتے ملاقات نہیں کرتے؟ اگر ماں باپ کا کوئی حوالہ مانگتا ہے تو بڑا بے شرم بے حیا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ماں باپ کے عمل کا کوئی حوالہ مانگتا ہے تو بڑا بے شرم بے حیا ہوتا ہے. کافر مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حوالہ مانگتا ہے، اللہ کے بندے کا حوالہ مانگتا ہے. واہ بھائی واہ، مالک کا حوالہ مانگا جا رہا ہے. تو مالک جس کا ہے اس مالک کا حوالہ مانگتا ہے. بات سمجھ کی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کرتا، جو کہ پہلی تابع داری لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی ہے، وہ تابع داری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمل کی تعلیم فرمائی ہے. یہ عمل کی تعلیم ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ایک اللہ پروردگار کی عبادت کرنے کے قابل ہو سکیں، اور ایک معلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا مشاہدہ، اللہ کا علم حاصل کر سکیں. فتح بھی انہیں دیکھی کتنا ضروری ہے. آج خطبے تو سج گئے ہیں، مسجدیں تو سنور گئی ہیں، میدانوں میں صفیں تو بند گئی ہیں، جنازے تو بڑے بڑے اٹھ گئے ہیں، لیکن جو بات حقیقت رحمت محبت ہے اس کا ذکر جو ہے اللہ نبی رسول نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے. وہ ذکر کم ہوتا چلا گیا، اور یہ ذکر جو تھے مسجدوں کے، جنازوں کے، ممبروں کے، یہ سارے آوازوں کے، یہ مخلوق کے ذکر یہ بلند ہوتے چلے گئے. اور اللہ کا ارشاد پاک ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں ہوں جو ذکر بلند کرتا ہوں. جو میرے نبی رسول کی ذکر کی بلندی بتاتا ہے وہ اس لیے بلندی ہوتی ہے کہ بلند کرنے والا میں اللہ ہوں، وہ میری بلندی بتا رہا ہے. عمل کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ عمل کی تعلیم ہے کہ ہم داڑھی باشرہ رکھتے ہیں، یہ عمل کی تعلیم ہے ہم مسواک کرتے ہیں، یہ عمل کی تعلیم ہے ہم پگڑی باندھتے ہیں، یہ عمل کی تعلیم ہے ہم حکم میں کھاتے پیتے سوتے جاگتے پوری عارضی زندگی گزارتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور حکم کے خلاف حرام ہے، حرام میں نہیں کرنا.
یہ ہمارے عمل کی تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے جب تعلیم آئی ہے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے نفس کو مطمئنہ بنانے کے لیے، ہمارے نفس کو شریف کرنے کے لیے، ہمارے نفس کو نیک بنانے کے لیے، ہمارے نفس کو نبی رسول علیہ السلام کا تابع فرمان بنانے کے لیے، کیونکہ فرمایا جب تک تمہاری خواہشات میرے حکم کے مطابق نہ ہو جائیں اس ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کسی کے عمل کی تعلیم اللہ کا بندہ نہیں کرتا وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے کہ جانور پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا اپنا کام کریں، کھائیں پئیں وغیرہ، لیکن انسان اس سے افضل ہے۔ کھانے پینے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ندیندہ پن ختم کرنا ہے، لالچ ختم کرنا ہے، حسد غصہ بغض ریا لڑائی ختم کرنی ہے، تعصب ختم کرنا ہے۔ اور جب تک کوئی کھاتا پیتا ہے اور کھاتا پیتا حسد غصہ بغض ریا ندیندے پن اور کم ظرفی میں ہے، وہ انسانیت کے مقام سے فارغ ہوتا جا رہا ہے۔ عمل کی تعلیم پہلے ہے، اور میری اللہ پروردگار کے ساتھ رابطے تعلق محبت کی تعلیم اسے ہے جسے اللہ پروردگار علم کے لیے چن لیتا ہے۔ علم کے لیے قلب کو چنا گیا ہے۔ جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو عمل ہوتا ہے، اور جب دل سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ اسلام ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ ایمان نیکی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ میں دھیان اپنے اللہ پروردگار کی طرف ہو جائے، اللہ کی تصدیق ہو جائے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو رب مان لیں، وہ ایک ہی رب ہے۔ فتبعونی کے اندر پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمل کی تعلیم فرمائی ہے، اور جس عمل کی تعلیم ہو گئی ہے وہ سنت ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ آگے سنت کی تعلیم ذکر میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ سنت جو ہے، وہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی نبی رسول پر نازل ہوئی ہے اسے حکم کہا جاتا ہے۔ اس حکم کی جب تعلیم اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کی تعلیم سے علم الہی ہوتا ہے، اور عمل کی تعلیم سے عبادت ہوتی ہے، کیونکہ عمل کی تعلیم عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا، وجود کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا وغیرہ یہ شرطیں ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر فرض میں سے ایک شرط بھی رہ جائے گی تو عبادت نہیں ہوگی۔ ہر عبادت میں جو فرض رکھا گیا اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نماز میں، تو یہ فرض کی جو صفائی ہے، فرض کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو عمل کی تعلیم اللہ کے نبی نے پہلے فرمائی ہے۔ عمل کی تعلیم پہلے فرمائی ہے، اور تعلیم عمل کی آپ نے اپنے عمل سے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے نماز میں میرا عمل ہے ویسے عمل کیجئے۔ عمل کی تعلیم ہمیں دینے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ عمل کی تعلیم وہ دیتا ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ حج کرتا ہے، یہ اسی کا حج ہو رہا ہے، نہ اللہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں۔ جب وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں عمل کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے عمل کی تعلیم ہمیں دے کر اللہ اکبر اللہ کی عبادت کے قابل کیا ہے۔ فتبعونی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ عمل کی جب تعلیم محبوب نے فرما دی وہ سنت ہو گئی ہے۔ یہ کھانا پینا، یہ سونا جاگنا، یہ بیماری، یہ صحت، ان میں جو عمل ہیں وہ ساری کی ساری دوائیاں ہیں، دوائیاں، وہ نسخے دیے ہیں۔ وہ جب بیماری کوئی ہوتی ہے یا صحت ہوتی ہے اس کی وہ دوائیاں دی ہیں، غذائیں بتائی ہیں بھائی۔ اور جدھر عمل کی تعلیم کی ہے ادھر دوائیاں نسخے نہیں دیے، ادھر پوری زندگی کا ساتھ دیا ہے اپنا
کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل وہ بتا دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں، وہ ادائیں ہمیں عطا کر دیں جو ادائیں نبی رسول کی اللہ پاک کو محبوب اور پیاری ادائیں ہیں۔ یہ مسواک، یہ کپڑے پاک اور صاف، یہ وجود پاک اور صاف، یہ وضو، یہ غسل، یہ سارا کچھ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے عمل کی تعلیم فرما دی، یہ سنت ہے، دینی سنت ہے۔ یہ جب کوئی عمل کی تعلیم میں سنت پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو نماز، روزہ، اللہ کی عبادت کے قابل بنا لیتا ہے، اب بات شروع ہوتی ہے دل پر علم کی۔ ادھر جب عمل کی اصلاح کرنی ہے، عمل کی تعلیم لینی ہے، ایک کام نہیں بس کرنا، ایک کام نہیں کرنا۔ جو ایک کام کرے گا فتح بھی انہی سے نکل جائے گا۔ وہ ایک کام یہ ہے کہ عمل کی تعلیم میں حرام نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی تعلیم فرماتے ہیں تو کھانے کا حکم دیتے ہیں، پینے کا حکم دیتے ہیں، سونے جاگنے کا حکم دیتے ہیں، اور عمل کی تعلیم بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ نہیں داخل ہونے دینی، وہ کون سی؟ حرام۔ حسد نہیں داخل ہونے دینا عمل میں، غصہ نہیں داخل ہونے دینا، بغض نہیں داخل ہونے دینا، ندیدہ پن نہیں داخل ہونے دینا، لالچ نہیں داخل ہونے دینا۔ ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ لالچ ہے۔ جب لالچ کسی میں آتا ہے تو باقی حرام جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح بیونی کے اندر عمل کی تعلیم فرمائی ہے، عمل یہ ہمارا وضو، غسل وغیرہ ہے، عمل کے بغیر عبادت کے کوئی قابل نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ اللہ پروردگار کی عبادت کرے، اسے کیا پتا کہ فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تو عبادت ہی باطل ہے، وہ تو قبول ہی نہیں ہے، وہ تو ہوئی نہیں ہے۔ عمل کی تعلیم میں اللہ کے نبی نے ایک چیز سے منع فرمایا ہے کہ میں جو تمہیں منع کروں وہ نہ کرنا، وہ حرام ہے۔ اب جب کوئی اللہ اکبر کبیرہ حرام سے نکل جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں عمل بجا لاتا ہے، اب یہ عبادت کے قابل ہو گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، چنا ہے، پیدا کیا ہے، اب یہ عبادت کے قابل ہو گیا۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، جو اللہ کی عبادت کے قابل ہو گیا یہ ولی اللہ ہوتا ہے، یہ ولی اللہ ہوتا ہے، یہ نفس مطمئنہ رکھتا ہے۔ جب اب اللہ اسے بلائے گا تو اس کی جو لوٹنا جس طرف ہوا ہے اس نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جب آیا ہے تو نفس ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو ہے نفس، لیکن نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ نفس مطمئنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بلاتا ہے تو یہ جانے والے کو واپس بلایا جاتا ہے۔ اے انسان واپس لوٹ آ، یہ نہیں کہا جاتا اے بابا جی ہونے والے واپس لوٹ آ، اے جوان ہونے والے جی واپس لوٹ آ، اے بچے ہونے والے جی واپس لوٹ آ۔ نہیں، اے انسان، اے ایمان والے واپس لوٹ آ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کے بیچ میں یہ ہے کہ جب یہ عبادت کے قابل ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ جب کہتا ہے اللہ اکبر تو اب اس کا دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لو دوسرا کام سن لیجیے، علم اسے عطا ہوا ہے جس کی عبادت کے اندر غفلت چلی گئی ہے۔ لا تکن من الغافلین فرمایا ہے، عبادت میں غفلت چلی گئی ہے۔ اب عبادت میں دھیان اپنے محبوب سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ بس روزہ رکھو تو دھیان اللہ سے لگا رہے، حج کرو تو دھیان اپنے محبوب کی طرف لگا رہے۔ عبادت کا حق بھی تو یہی ہے نا، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان لگا ہوا ہو۔ غفلت باطن سے اب نکال دینی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ جب اللہ کے حضور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز کے دوران بندہ ادھر ادھر چلا جائے نماز تو ٹوٹ جاتی۔ کیا کرنا ہے؟ ادھر ادھر نہیں جانا۔ اگر باہر جانے سے نماز ظاہری ٹوٹ جاتی ہے تو اندر اگر باہر کسی اور کے پاس چلا جائے تو تب قائم رہتی ہے۔
تب یہ اتنا ہے کہ ٹوٹتی اس لیے نہیں کہ فرمایا لا تکن من الغافلین، یہ غفلت کی وجہ ہے، غفلت چھوڑ دے، یہ نہ کر، کیا کرے دھیان ادھر ادھر چلا جائے، تو پھر دھیان اپنے اللہ سے لگا لیں، کیونکہ بھائی محبت پہلے نفس تھا، نفس مطمئنہ اللہ نے کیا، اب نفس مطمئنہ کو اللہ نے قلب کرنا ہے، یہ تو ایک پروسیجر اللہ کا چلایا ہوا ہے، اور استاد بھی اس پر بڑا معتبر ٹائپ کا ہے، اور جس میں شک کوئی نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب عبادت کرنی ہے تو غفلت نہیں آنے دینی، اور مومن کی تو عبادت جو ہے وہ تو 24 گھنٹے عبادت کیا ہے جی؟ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا۔ جب کوئی حکم ماننے کے قابل ہو گیا ہے تو اب اس نے غسل بھی کر لیا ہے، وضو بھی کر لیا ہے، کپڑے بھی پاک کر لیے ہیں، وجود بھی پاک کر لیا ہے، ایسے ہی ہے نا، قابل جو ہو گیا عبادت کے۔ اب جب کوئی نفس کی اصلاح کرتا ہے اور نفس اس کا مطمئنہ ہو جاتا ہے، عمل کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہوتی ہے، اب عمل مکمل جب ہو جاتا ہے تو یہ تو 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہے۔ اب 24 گھنٹے اللہ کا بندہ اپنے محبوب سے رابطہ نہ لگائے تو بتائیے اور اس نے کس سے رابطہ لگانا؟ اس کا تو رابطہ خود اللہ پاک نے کنیکشن دے دیا اپنا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیکشن اسے دے دیا۔ کوئی ایسے وابڈا کی تار لگا کے دیکھے، پتہ لگ جائے گا اسے، 10 سال تو کم از کم سزا ہے ہی ہے۔ وابڈا خود تعلق دیتا ہے، یہ اللہ نبی رسول خود ہیں جو یہ ساری عطائیں فرما رہے ہیں۔ جب محبوب نے کنیکشن دے دیا وہ ادھر ادھر کیسے جائے گا؟ غفلت ہے، غفلت ختم کرنے کا محبوب نے کہہ دیا، ہم نے ان کا ہی کہنا مانا۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے آگے بھی ان کا ہی کہنا ہم مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ہم توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کا ولی جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے ولی اللہ ہے، اور جو ولی اللہ توبہ کرے اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو ولایت کے اندر آگے گیا ہے۔ یہ آگے جانا جو ہے یہ علم ہے، علم میں اضافہ ہے۔ جب کوئی پھر عمل کی تعلیم کے بعد عبادت کے قابل ہو جاتا ہے تو بھائی جب عبادت کرو نا اللہ اکبر فتح بیونی کے اندر پھر کیا کرو؟ اپنے محبوب سے غفلت نہ اختیار کرو، وہاں لالچ نہ کرو، ندیدہ پن نہ کرو۔ انشاءاللہ عمل کی تعلیم چٹکی بجانے سے پہلے ہوتی چلی جائے گی۔ حرام، کیونکہ داخل ہو جائے گا نا تو عبادت کے قابل نہیں رہیں گے، اور جب عبادت کے قابل ہو جاؤ اللہ اکبر کہو تو پھر غفلت نہ کرو، اپنے محبوب کے ساتھ رابطے میں رہو۔ اور مومن ہے یذکر اللہ فی کل احیان، 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ محبوب ہے تنام عینای ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، یہ عطا ہو جاتی ہے۔ جب یہ دل عارضی زندگی میں ہو جائے گا نا تو اللہ پروردگار جب اس کو پھر آخرت کے دن اٹھائے گا، اللہ اکبر، آخرت کا دن جب آئے گا تو یہ ہے جو قلب سلیم لے کر جائے گا۔ یہ قلب سلیم والا جو ہے یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو یہ اسے دیا جاتا ہے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار وہ جو عبادت کرنے کے قابل ہو گیا، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ جو ابھی ناپاک ہے، ان دھلا ہے، ان ستھرا ہے، وہ ولی اللہ بھی تب ہے جب توبہ کر لے۔ توبہ 2 طرح کی ہے، ایک اقراری توبہ ہے، ایک باطنی توبہ ہے۔ باطنی توبہ ایمان والا جب کرتا ہے تو اس کا وجود بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، کیوں وضو بھی کرتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، اور بے وضو بے غسل جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ متقی پرہیزگار ہے۔ جب کوئی عبادت کے قابل ہو جاتا ہے تب اسے علم عطا کیا جاتا ہے۔ جب علم عطا اللہ پروردگار کرتا ہے تو وہ عبادت جب کرتا ہے تو انتعبد اللہ کأنہ کا تراہ، ایسے حاضر اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے جیسے محبوب اس کا اس کے ساتھ ہے بھی ساتھ۔ پھر علم کی عطا میں محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب کیا ہے اور میں کس طرح عیبوں بھرا ہوں اور کس طرح وہ بے عیب ہے، اور جسے اللہ پروردگار پھر علم اور علم میں اضافہ دیتا ہے، جب اسے واپس بلاتا ہے
تو یہ قلب سلیم والا ہوتا ہے جسے اللہ نے علم اور علم کا اضافہ دیا ہوتا ہے، اور یہ انسان جو ہے جو اللہ کا ولی ہو گیا ہے، اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، اسے اللہ پروردگار بتاتا ہے تاکہ دنیا سن لے، کائنات سن لے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ اس وجہ سے سارا کچھ ایسے ہوا ہے کہ میں نے اس میں اپنی محبت پھونک دی ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔